آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے کے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فرمایا یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے کبیر جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے. تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا. کبیر کو پتا چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے. حابیل نے بکریاں فرمایا چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے. قبیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا. اس وقت حابیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے کے ہوئے سی. فرمایا پیچھے حضرت حابیل علیہ السلام نو قبیل نے قتل کر دیتا. شیطان نے ایک طریقہ اختیار کیتا. فرمایا انہیں ایسا طریقہ اختیار کیتا لعین نے. فرمایا اس طرح کیتا. فرمایا کی کیتا؟ انہیں ایک پرندے دے سر تے پتھر ماریا، اس دا سر پھوڑ دیتا. قبیل نو پتا چل گیا کہ میں حضرت حابیل علیہ السلام نو اس طرح قتل کراں گا. میرے مسلمان بھائیو جس ویلے حضرت حابیل علیہ السلام درخت دیٹھ آرام فرما رہے سی، درخت دے نیچے سو رہے سی، حابیل سو رہے سی، آرام فرما رہے سی. قبیل نے پتھر اٹھایا اور آپ دے سر مبارک تے ماریا، آپ نو قتل کر دیتا. اور اس وقت حضرت حابیل علیہ السلام دی عمر فرمایا 20 سال سی. میرے مسلمان بھائیو جب قبیل نے حابیل علیہ السلام کو فرمایا قتل کر دیا تو اس کی عقل ظاہر ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوگی. اس طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا. قتل کرنے سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، قتل کے بعد اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مکہ کی سرزمین سے جب واپس تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام، کبیر سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں اس کا کوئی ذمہ دار تو نہیں تھا. آدم علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. جس ویلے حضرت حابیل علیہ السلام نو قبیل نے قتل کر دیتا، اس دی عقل بھی ضائع ہو گئی اور دل دے سمجھن دی ہر طرح دی طاقت ختم ہو گئی، پاگلاں دی طرح ٹردا پھردا سی. فرمایا اسی طرح مر گیا. قتل کرن دے بعد اس دا رنگ کالا ہو گیا، پہلے سفید سی. جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ تو واپس تشریف لے کے آئے، ہاں تشریف لے کے آئے، فرمایا پوچھیا قبیل دے کولوں آدم علیہ السلام نے تیرا بھائی کتھے، تیرا بھائی کدھر ہے؟ فرمایا مینوں اس دا پتہ نہیں ہے. فرمایا میں کہ اس دا ذمہ دار سی، جھوٹ بولیا انہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے قتل کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو نے انہیں قتل کر دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو قتل کر دیتا ہے، اس واسطے تیرے جسم دا رنگ کالا ہو گیا ہے. میرے مسلمان بھائیو تفسیر المعانی دے اندر ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو روایت ہے جو شخص بھی ظلمن قتل ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر ہوگا. سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی. جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا. میرے مسلمان بھائیو یہ دنیا دا پہلا قتل سی. جڑا کسی نو ظلمن نجائز قتل کرے گا اس طرح انہوں عذاب ہوئے گا جس طرح آدم علیہ السلام دے اس نافرمان بیٹے نو. میرے مسلمان بھائیو حضرت آدم علیہ السلام نو اتنا غم لگا، اتنی پریشانی لگی کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنا غمگین ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں. فرمایا 100 سال کے بعد آپ کو بیٹے کی بشارت دی. فرمایا اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے تو آپ مسکرائے. میرے مسلمان بھائیو 100 سال تک آدم علیہ السلام مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں. اللہ تعالیٰ دی طرف حکم آیا اللہ تینوں زندہ رکھے، تینوں ایک اللہ اور بیٹا عطا فرمائے گا. میرے مسلمان بھائیو پھر حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے. فرمایا آدم علیہ السلام کو حابیل علیہ السلام کے قتل کے 50 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جڑے آپ دے والی تے وارث بنے. حضرت فرمایا حابیل
علیہ السلام کو جب قتل کر دیا گیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا قبیل کیا کرے، کس طرح چھوڑ دے، اور فرمایا اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے۔ اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر پھرتا رہا، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس طرح کہاں لاش مبارک کو رکھوں۔ فرمایا قرآن پاک میں اس لاش کے بارے میں فرمایا گیا ہے، سورت استعمال ہوا ہے جس کا اصلی معنی فرمایا ننگیز ہے۔ فرمایا ان جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپائے، پھر اس نے سوآت کہا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، زمین کو کودنے لگا، اسے دکھایا کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے، بولا ہائے میری خرابی، اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو میں پچھتاتا رہ گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ نے کوا بھیجا، کہاں بھیجا؟ انہیں زمین کھودنا شروع کر دیتی، کہنے لگا ہائے میری خرابی، میں تے اس کوے ورگا ہی نہیں ہو سکیا ہوا، میں لاش بھی اپنے بھائی دی نہیں چھپا سکیا ہوا۔ اللہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ قبیل بڑا مجرم ہونے کے باوجود جب اس میں پریشانی آئی تو بھائی کی لاش اٹھا کر پھر رہا ہے کہ دنیا کی پہلی موت سی، پتہ نہیں تھا انسان کو کس طرح دفن کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوا بھیجیا تے وہ مددگار بن گیا۔ دیکھیا فرمایا علامہ راضی نے فرمایا ہے کہ فرمایا اس مقام پر 3 وجہ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں لڑے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اپنی چونچ پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردہ کوے کی لاش اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قبیل کو بھی پتہ چل گیا کہ میں بھی ایسا کرتا، بہت پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے۔ فرمایا کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوا ہوں۔ فرمایا علامہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 کوے زمین تے بھیجے اور دونوں لڑن لگ گئے، ایک مر گیا، فرمایا مٹی کھودی، دوسرے نو پور دیتا، دفن کر دیتا، تے قبیل بڑا پشیمان ہویا، بڑا پریشان ہویا۔ فرمایا قبیل نے تنگ آ کر حبیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قبیل کو بہت افسوس ہوا کہ حبیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اور اسے کتنا ذلیل کیا ہے قبیل کو۔ میرے مسلمان بھائیو، اس فرمان دے مطابق اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ جس ویلے حبیل تنگ آ گیا میں اپنے بھائی نو کس طرح دفن کراں، فرمایا کوے بھیجے، انہوں نے مٹی کھود کر لاش دے اتے پائی اور چھپا دیتا، تے قبیل نو بڑا افسوس ہویا اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، کوے کی عام عادت ہے، کوئی چیز لے جائے دوسرے کووں سے وہ چھپا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے تاکہ زمین میں چھپا دیتا ہے تاکہ دوسرے کوے کو پتہ نہ چلے، دوسرے کان پتہ نہ چلے، دوسرے کان نہ پتہ چلے۔ قبیل کی ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی، کوئی ان مسئلے افسوس نہیں تھا۔ یزید بڑا کام سیندائی، فرمایا نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، نہ کوئی ان مسئلے افسوس سی، نہ انہیں توبہ کی تھی اور نہ ہی ندامت کی تھی، نہ ہی افسوس کی تھی، اور بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ کوے سے بھی فرمایا کم مہ کر رہا اور دفن نہ کر سکا، اسی وجہ سے ندام ہو رہا تھا۔ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں فرمایا کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس تو ناراض ہو گئے، سارے ناراض ہو گئے، مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی ناراض ہو گئے تو حضرت حوا رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئیں اپنے مقصد میں، پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام دے اے دونوں بیٹیاں دا واقعہ سی تاڑے سامنے پیش کیتا۔ ان قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام دا واقعی قربانی دا پیش کراں گا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام دے تذکرے انشاءاللہ تعالی پیش کراں گا۔ تے میں جس کتاب تو بیان تاڑے سامنے پیش کیتا، حضرت علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمت اللہ تعالی کتاب تذکرۃ الانبیاء ہے، اے سارے مسلمان بھائی پڑھن۔ اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم نے، اللہ تعالیٰ انہوں جنت وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی دے مدنی ماحول نال تعلق رکھو اور جائر پیاں تو بچ جاؤ۔ صحیح علماء اہل سنت جڑا عقیدہ بیان کردے نے انہاں دے نال تعلق رکھو، انشاءاللہ صحیح